بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نون لیگ کی یوسف رضا گیلانی صاحب کو پارلیمنٹ میں داخلے سے روکنے کی تحریک سے پارلیمنٹ میں لانے کی تحریک تک کا سفر۔ گیلانی صاحب کو آپ نے دیکھا کہ نون لیگ نے بہت کوشش کی ان کو سینٹ میں لانے کے لیے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ میں اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں گیلانی صاحب کے وہ ہار والا جو معاملہ تھا وہ سارا کیا تھا، اور نون لیگ کے دور میں وہ ہار وصول کیا گیا تھا، اور نون لیگ کے بقول گیلانی صاحب نے بطور وزیر اعظم آصف علی زرداری صاحب کے لوٹے گئے پیسے کو بچانے کے لیے اپنی وزارت عظمیٰ قربان کر دی تھی۔ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو توہین عدالت میں سزا سنائی گئی تو نون لیگ نے کہا تھا کہ گیلانی کو پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت نون لیگ سمجھتی تھی کہ گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے آصف علی زرداری کی دولت بچانے کے لیے اپنی قربانی دی، اور شہباز شریف صاحب نے کہا تھا وہ ان کا مشہور زمانہ بیان کہ وہ زرداری کا پیٹ پھاڑ کر قوم کی لوٹی گئی دولت وصول کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاہور، لاڑکانہ، کراچی، پشاور کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب نے اکتوبر 2011 میں آصف علی زرداری کے بارے میں کہا تھا کہ زرداری بہت لوٹ مار کر رہا ہے، اگر ہم ڈینگی کو مار دے سکتے ہیں تو زرداری تمہیں بھی مار دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے ٹولے کو بھی مار دیں گے، یا پتہ نہیں وہ لفظ کیونکہ ایسے تھے جو شہباز شریف صاحب کہے تھے، یا وہ مات کہہ رہے تھے یا وہ مار کہہ رہے تھے، مات دیں گے یا مار دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، اور زرداری تمہیں کیا پتہ، لوگوں کہہ رہے تھے کہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک عظیم قوت بنائیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ او زرداری تمہیں کیا پتا کہ قوموں کی غیرت کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا سر جھکانے کے مقابلے میں سر اٹھا کر چلنا کتنی عظمت کی بات ہے، تم کیا جانو کہ چند کوڑیاں لے کر اغیار کے آگے اپنی قوم کا سودا کر کے بھیک مانگ کر کبھی کوئی قوم آزاد اور خود مختار نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس زرداری کو نہ پاکستان کا پتہ ہے، نہ لاہور کا پتہ ہے، نہ کراچی کا پتہ ہے، نہ کوئٹہ کا پتہ ہے، نہ پشاور کا پتہ ہے، نہ لاڑکانہ کا پتہ ہے، اس کو صرف اور صرف اپنے پیسے کا پتہ ہے، اس کو رشوت کا پتہ ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس آدمی کو مزید مہلت نہیں دینی۔ زرداری، میں آج اس عظیم مجمع کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، کراچی کے عوام، پشاور، کوئٹہ اور لاہور کے عوام، 18 کروڑ عوام تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ خود سیٹ خالی کر دو، پیسے ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے۔ یہ تھا موقف شہباز شریف صاحب کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے گیلانی صاحب کے حوالے سے بھی بہت سے بیانات دیے تھے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کی سب سے بڑی سیاسی کامیابی یہی تھی پیپلز پارٹی کے نزدیک کہ انہوں نے آصف علی زرداری کی لوٹی گئی دولت کو بچانے کے لیے بھرپور جو ہے وہ کوشش کی، اور اپنے سینے پر آصف علی زرداری کی لوٹ مار بچانے کے لیے توہین عدالت کا تمغہ جو ہے وہ سجایا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے 16 دسمبر 2009 کو NRO کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی حکومت کو آصف علی زرداری سمیت NRO سے فائدہ اٹھانے والے دیگر افراد کے خلاف بند کیسز دوبارہ کھولنے کا حکم دیا۔ اس مقصد کے لیے یوسف رضا گیلانی نے بطور وزیر اعظم سوئس حکام کو خط لکھنا تھا کہ آصف علی زرداری کے خلاف سوئس کیسز دوبارہ کھولے جائیں، مگر گیلانی صاحب نے بطور وزیر اعظم عدالتی احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور آصف علی زرداری کے خلاف سوئس اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے خط نہ لکھنے کا دو ٹوک اعلان کیا۔ یوں گیلانی صاحب نے زرداری صاحب کی مبینہ لوٹی گئی دولت بچائی۔ 26 اپریل 2012 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت آرڈیننس کے آرٹیکل 5 کے تحت سزا سنائی گئی تھی۔ توہین عدالت قانون کے تحت گیلانی صاحب کو 6 ماہ قید ہو سکتی تھی، مگر عدالت نے انہیں چند سیکنڈ کی سزا سنائی۔ گیلانی صاحب کو سماعت ملتوی ہونے تک عدالت میں ہی قید کی سزا سنائی گئی، جو کہ جو ہے وہ چند سیکنڈز کی تھی، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا تھا، جبکہ سپریم کورٹ نے جب انہیں کہا کہ توہین عدالت کی سزا سنائی، کیونکہ گیلانی صاحب وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا تھا جب تک یہ بینچ اٹھتا نہیں ہے تو آپ کو سزا سنائی جاتی ہے۔ بینچ اٹھا اور وہ چند جو ہے وہ سیکنڈز پر مبنی جو ہے وہ سزا تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ یہ بالکل سپریم کورٹ کا میرٹ پر فیصلہ ہے، سچائی پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب یوسف رضا گیلانی کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو مزید کوئی بحران ملک میں پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے گیلانی صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ ان حالات کے ذمہ دار ہیں، اور وہ اس وقت سپریم کورٹ کی سائڈ لیا کرتے تھے، جو بعد میں اپنی نااہلی پر مجھے کیوں نکالا اور سپریم کورٹ کے اوپر حملے، اور پھر ان کے 3 اراکین اسمبلی آپ کو پتہ ہے کہ نائل ہوئے توہین عدالت میں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا
کہ پیپلز پارٹی کی حکومت عدلیہ اور اس کے فیصلوں کی تصدیق کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، یہ نواز شریف نے کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری انتخابات کرا کے نیوٹرل وزیر اعظم تعینات کرے، ایسا وزیر اعظم جو سوئس حکام کو خط لکھے۔ سپریم کورٹ کے بارے میں نواز شریف نے مزید کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ہائی مورل گراؤنڈز لیے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی حکومت غلط وکٹ پر ہے۔ جب سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت میں سزا یافتہ قرار دیا تو نون لیگ نے اعلان کیا کہ گیلانی کو پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت میں سزا ہوئی تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ گیلانی صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے بلکہ وزیر اعظم کے طور پر کام جاری رکھیں گے اور ہم اس سزا کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ اس وقت کے وزیر قانون اور انصاف فاروق نائک صاحب نے قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر پیپلز پارٹی حکومت کا پالیسی بیان بھی دیا تھا۔ اس بیان میں انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کی بے گناہی کا ڈھنڈورا پیٹا اور گیلانی صاحب کے سوئس حکام کو لکھے گئے سوئس حکام کو خط نہ لکھنے کا انہوں نے بھرپور دفاع کیا تھا۔ اس وقت کے وزیر قانون فاروق نائک صاحب نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار نہیں دیا گیا، وہ ابھی بھی وزیر اعظم ہیں اور آئندہ بھی وہی وزیر اعظم رہیں گے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن نون لیگ کے چودھری نثار علی خان تھے۔ نون لیگ کے اپوزیشن لیڈر چودھری نثار علی خان نے اس پر کہا کہ اب انہوں نے کہا کہ کیونکہ آج صبح یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد یہ جو گیلانی صاحب ہیں کنوکٹڈ ہیں اور یہ تو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، ان کو قید کی سزا ہوئی ہے، عدالت کی توہین پر سزا سنائی گئی ہے، گویا انہوں نے کہا کہ یہ اب کیونکہ کنوکٹڈ ہیں تو یہ چند سیکنڈ کی سزا ضرور تھی لیکن یہ اب نااہل ہیں اور اب یہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، نہ یہ ایم این اے رہیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کون سا الٹا قانون ہے کہ آپ کنوکٹڈ ہو کر اور آپ وزیر اعظم بھی رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے اندر جرت ہے تو گیلانی کو لاؤ اور یہاں بٹھا کر دکھاؤ، ہم دیکھیں گے کہ سزا یافتہ وزیر اعظم کیسے یہاں پر آتا ہے، یہ اس پارلیمنٹ کی عزت کا مسئلہ ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر اعظم کل پرسوں جب چاہیں اپیل دائر کریں اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے پارلیمنٹ میں آئیں، لیکن جب تک وہ کنوکٹڈ ہیں ان کو ہم یہاں پر نہیں آنے دیں گے اور نہ ہی حکومت کو اس ایوان کے اس طرح سے استعمال کی اجازت دیں گے۔ اور پھر انہوں نے بڑا اس وقت کہا تھا، وہ للکارتے رہے کہ اگر جرت ہے تو یوسف رضا گیلانی پارلیمنٹ میں آ کر دیکھے، لیکن آج وہی مسلم لیگ نون ہے جو کہتی ہے کہ ہم، جنہوں نے کہا کہ ہم یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ ایوان میں لا کر دکھائیں گے۔ اس وقت یہ بھی کہا تھا انہوں نے چودھری نثار علی خان نے کہ کیا کرپشن اور بدعنوانی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس انداز سے منتخب وزیر اعظم کو قربان کیا جائے گا؟ حالانکہ انہوں نے کہا کہ کہانی کا بنیادی کردار جو ہے وہ زرداری، وہ تو خاموشی سے ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، انہوں نے اشارہ کیا تھا ایوان صدر کی طرف کہ وہ تو وہاں پہ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں۔ اور چودھری نثار علی خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ یہ سارا جو مسئلہ ہے وہ 6 کروڑ ڈالرز کا ہے، یہ 6 کروڑ ڈالر پاکستان کی کسی عدالت نے دریافت نہیں کیے تھے بلکہ سوئس عدالت کے سامنے دریافت ہوئے ہیں۔ یہ وہ 6 کروڑ ڈالرز ہیں جن کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ یہ کہا گیا تھا چودھری نثار علی کی جانب سے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ بمبینو سینما سے جو سفر شروع ہوا وہ 6 کروڑ ڈالر تک کیسے پہنچا۔ 6 کروڑ ڈالرز کے علاوہ سرے محل بھی ہے، اس کے علاوہ کروڑوں ڈالرز کے دیگر کیسز بھی ہیں، قوم کو بتایا جائے کہ 6 کروڑ ڈالر کس کے پاس ہیں۔ اسی طرح چودھری نثار علی خان نے کہا تھا، جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، کہ پیپلز پارٹی کے حکمرانوں کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے جس میں وہ کہتے رہے کہ سرے محل ہمارا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ مگر جب یہ محل نیلام ہونے جا رہا تھا تو برطانیہ کی عدالت میں آصف علی زرداری صاحب کا وکیل لیگل درخواست دیتا ہے کہ سرے محل کو نیلام نہ کیا جائے، اس کا مالک آصف علی زرداری ہے۔ یہ کون سا سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ حق تنقید تو انہوں نے پھر ایک شعر پڑھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حق تنقید تو تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے بھی گریبانوں کا۔ اور بعد میں جو ہے وہ اسی نون لیگ نے گیلانی صاحب کے خلاف وہ عدالت گئے اور ان کو نااہل کرایا تھا۔ اسی نون لیگ نے اپنی حکومت کے دوران گیلانی صاحب سے ترک وزیر اعظم کی اہلیہ کی جانب سے دیا گیا سلاف زدگان کی غریب بچیوں کو تحفہ جو تھا ہار، وہ بھی وصول کیا تھا۔ اور یہ ہار جو کہ گیلانی صاحب نے چوری کیا تھا، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف نون لیگ ان کے بارے میں کیا موقف رکھتی تھی، کیا تقریریں تھیں، کیا باتیں تھیں، اور آج وہ کیا موقف اپنا رہے ہیں۔ یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں ہیں، باقی تو ایک پوری تفصیل ہے، درجنوں ان کی تقریریں ہیں، 20 ان کے بیانات ہیں، لیکن آج انہوں نے کوشش کی کہ اسی یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں لایا جائے جس کے بارے میں یہ سارا کچھ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا جب اس کے پارلیمنٹ میں آنے پر یہ پابندی لگا رہے تھے اور دھمکیاں دے رہے تھے، اور اب پارلیمنٹ میں ان کو لانے پر
دھمکیاں دے رہے ہیں اور کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.